السلام علیکم، میرا نام ہے زہرا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھیں گے حدیث کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ: البتہ تحقیق تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ سلیبس میں شامل کی گئی احادیث کا تعلق عبادات، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاملات اور ذریعہ معاش سے ہے۔ حدیث نمبر 8 کا تعلق ذریعہ معاش سے ہے، یعنی معیشت، سورس آف انکم۔ حدیث نمبر 8، صفحہ نمبر 51۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ بامحاورہ ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رشوت دینے والے کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ رشوت نہیں دے گا تو رشوت لینے والا رشوت نہیں لے سکتا، اس لیے وہ بھی اس سزا کا مستحق ہے اور دونوں کی سزا جہنم بتائی گئی ہے۔ تشریح: رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی نہایت خراب صورت ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں بھلا امن و سکون کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے کیا ہیں؟ جیسے اگر کوئی اہلکار ہے اس کی جگہ کسی نااہل کو لگوا دینا تو یہ اس کے لیے ظلم ہے۔ اس لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ رشوت کے معنی کسی کو کچھ رقم دے کر اپنا کام نکلوا لینا ہے یا کسی چیز کا لالچ دے کر اپنا کام کروا لینا رشوت کہلاتا ہے۔ رشوت حرام مال ہے اور حرام مال کمانے سے قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ مال کو کمانے کا کوئی بھی غلط طریقہ، مثلا چوری، ڈاکہ، جھوٹ بول کر کمانا، سود اور رشوت بھی اسی میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں بارہا حرام مال کمانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ ترجمہ: حلال اور حرام برابر نہیں ہیں، اگرچہ حرام کی کثرت بہت زیادہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حلال مال کمانے کے بارے میں قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ترجمہ: اے لوگو، زمین میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کسب حلال ہے۔ کسب حلال، حلال کمانا۔ عدل و انصاف کے خاتمے کا ذریعہ۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ظلم کی نہایت خراب صورت ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ جب اہلکار افراد کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں تو اہلکار افراد معاشرے کے اس رویے سے تنگ آ کر برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں
اور جہاں حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے تو حقدار پر زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ترجمہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ گناہ اور زیادتی کے کام کیا ہیں؟ یعنی جب کوئی شخص رشوت دیتا ہے تو وہ دوسرے کا حق چھینتا ہے، اس طرح اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ترجمہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اس حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی جب کوئی شخص رشوت دیتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کو رشوت دیتا ہے، یوں وہ دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ جنت سے محرومی کا باعث۔ حرام خور اپنی دنیا تو سنوار لیتا ہے، حرام خور حرام کھانے والا مگر اللہ کا مقرب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام خور کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ پاکیزہ غذا نہیں کھاتا ہے۔ عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جگہ، جسم اور لباس پاک صاف ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عاقبت کی خرابی کا ذریعہ۔ عاقبت آخرت۔ جو شخص رشوت دیتا یا لیتا ہے دونوں کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ معاشرے پر عملی اثرات، یعنی اس حدیث کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رشوت کے خاتمے سے معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کیا ہے؟ برابری کا سلوک۔ بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اہلکاروں کو ان کے حقوق ملتے ہیں جس سے کام میں بہتری آتی ہے، پرامن معاشرہ قائم ہوتا ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا بیجا دباؤ قبول نہیں کیا جاتا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر دل میں ہوتا ہے اور انسان ہر برائی سے بچتا ہے۔ لوگوں کی توجہ حلال کمانے کی طرف ہوگی۔ حصہ معروضی حدیث نمبر 8 خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 الراشی کے معنی ہے ڈیش رشوت دینے والا۔ نمبر 2 والمرتشی کے معنی ہے ڈیش رشوت لینے والا۔ نمبر 3 رشوت ڈیش مال ہے، رشوت حرام مال ہے۔ نمبر 4 حدیث مبارکہ میں رشوت دینے والے اور لینے والے کی سزا بتائی گئی ہے جہنم۔ مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 رشوت کیا ہوتی ہے؟ جواب کسی صاحب اختیار کو کچھ دے دلا کر ایسا عہدہ، مراعات کے معنی کیا ہیں؟ سہولیات حاصل کرنا جس کا کوئی شخص اپنی اہلیت کی بنا پر حق نہ رکھتا ہو، رشوت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 حرام مال کمانے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ جواب چوری، ڈاکہ، سود، رشوت وغیرہ۔ سوال نمبر 3 حرام مال کمانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب کیونکہ حرام مال کمانے والے کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مختصر سوالات کا انتخاب حدیث کے اندر سے بھی کیا جا سکتا ہے، مثلا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کسب حلال کی کوشش کرنا ہے، کسب حلال، حلال مال کمانا۔ قرآن کریم میں حرام کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں حرام کے مقابلے میں حلال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حرام مال کمانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اسے عبادات اور دعا دونوں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے حدیث نمبر 8 اور 9 کی دہرائی جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔